حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور علی اپنے ساتھ گھر دیا تھا. ان کے گھر آئے، دیکھا تو حسن و حسین پلنگ پہ لیٹے ہوئے بہت بے جان. پوچھا یہ کیا ہوا؟ بس کھیلتے ہوئے آئے اور دونوں لیٹ گئے، اٹھ نہیں رہے، جیسے فوت ہو چکے ہو. آپ بھی پلنگ کے پاس پریشان غمگین کھڑے ہوئے. حضرت جبریل آئے اور کلمات تلقین کیے کہ حضرت یہ پڑھ لے، اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم. اور یہ کلمات حضرت نے پڑھ لیے اخیر تک اور دم کیا ان کو. دونوں اٹھ گئے. وَيَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُمَا لَمْ يَمْرَضَا. آپ کے سامنے کھیلنے لگے جیسے بیمار ہوئے ہی نہیں. قرآن کریم سورہ کاف میں ایک شخص کے 2 باغ غرق ہوئے تھے. حق تعالیٰ کہتے لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ کر کے داخل ہو جاتا تو باغ غرق ہونے سے بچ جاتے. دکان، دفتر، کاروبار، تجارت، گھر اور متعلقہ چیزیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنے سے آرام ہے، حفاظت ہوگی. امام مالک نے اس کی تختی بنائی تھی اور گھر پر لٹکائی تھی اور فرماتے تھے میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں دیر تک میرا گھر آباد و شاد رہے. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. علماء کہتے ایک ہی سطر ہونا چاہیے، اوپر نیچے نہ ہو. پڑھنا بھی مفید ہے اور لکھنا بھی مفید ہے. حدیث شریف میں ہے کہ کسی کو جن سحر محسوس ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دے دے، دوسرے کان میں تکبیر کہے، فائدہ پہنچتا ہے اس کو. اسی طرح کثرت سے اذانیں کاروبار میں دلانا، اس سے بھی سحر و بندشیں ٹوٹتی ہے. آیت الکرسی کی کثرت بھی مفید ہے، حسارات بھی مفید ہے، اور صدقات اور خیرات سے تو دیو کٹ جاتا ہے بالکل. اب کوئی گائے اونٹ خریدے اور کاروبار کے سامنے لا کے کہے یا اللہ جس کسی نے انس ہو یا جن ہو میرا کام بند کیا ہے آپ اس سے مجھے نجات دے، اور آپ اس پر چھرا پھیرے، بسم اللہ، تماشا دیکھے ذرا اس کا، دیو جن سب کٹنا شروع ہو جاتے. صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا توڑ کیا ہے بتا دیجیے. جیسے یہ دیکھنا ہو کہ اس شخص کو سحر و جادو ہے یا نہیں، تو طریقہ یہ کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے سفید رنگ کا مرغہ ذبح کرے اور اس کے خون سے کاغذ پہ بغیر لکیروں والے صاف کاغذ پہ لکھے جادو برگردن جادوگرا، جادو برگردن جادوگرا، جادو برگردن جادوگرا 3 دفعہ لکھے. اور جس شخص کو یہ شائبہ ہے کہ شاید سحر ہے، کس نے کیا ہے، کیسے علاج ہوگا، وہ خالی کمرے میں پلنگ پہ لیٹ جائے اور یہ کاغذ چھت کے ساتھ لگا لے اور اس کو کہے کہ اس کو دیکھتے رہو اور سو جاؤ. وہ اس کو جب تک جاگ رہا ہے نظر ڈالتا رہے اور اس کی جب آنکھ لگ جائے گی تو بحکم خدا خواب کے اندر جادو سحر کرنے والا اور اس کا علاج بتانے والا سب نظر آ جائے.